اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت سے متعلق کچھ مزید سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے کچھ اہم ترین حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ تشدد یا زیادتی، بلیک میلنگ آخر کون کر رہا تھا؟ حمیرہ اصغر کا واٹس ایپ کس نے ہیک کیا؟ اصل کہانی کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ قریبی ساتھی نے اداکارہ سونیا، یاسر حسین، ریشما گل پر بہت بڑے الزامات لگائے ہیں۔ ریکویسٹ ہے جی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے گا۔ معروف ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کے حوالے سے کئی روز سے جاری کچھ چمگوئیاں اور پھر قیاس آرائیاں، بالآخر سندھ پولیس نے کہ ایک اعلیٰ افسر ہیں، ان کے انکشافات کے بعد کچھ حد تک بہت ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ سندھ پولیس اسد رضا نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ میں بات کی اور جتنے بھی اس موت سے، اس قتل سے جڑے حقائق ہیں وہ سامنے رکھے ہیں۔ حمیرہ اصغر، جنہوں نے تماشا سیزن 1 میں شرکت کے بعد شہرت کی بلندیوں حاصل کی تھی، ماڈلنگ اور ڈرامہ انڈسٹری میں بھی خوب سرگرم تھی، ان کی لاش آپ کو پتہ ہے 8 جولائی کو کراچی کے پوش علاقے DHA کے ایک فلیٹ سے ملتی ہے اور اس وقت ملتی ہے جب ان کی موت کو تقریباً 9 ماہ گزر چکے ہوتے ہیں۔ لاش جزوی طور پر اگر ہم بات کریں تو مکمل طور پہ گل سڑ چکی تھی۔ ڈی آئی جی کے مطابق چونکہ لاش تقریباً 9 ماہ پرانی تھی، پوسٹ مارٹم یا فورنسک شواہد جمع کرنے میں بہت ساری رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ جائے وقوع سے کوئی خون کے دھبے نہیں ملے اور نہ ہی جسم کے کوئی ہڈی ہمیں ٹوٹی بھی لگی، جو اس بات کا اندیہ ہے کہ موت کے وقت کسی قسم کا تشدد یا پھر زور زبردستی تو نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ خودکشی یا قتل کے امکانات کو مکمل طور پہ مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ حمیرہ اصغر کے موبائل فون کے معائنے سے ایسا بھی کوئی اشارہ نہیں ملا کہ وہ کسی قسم کی بلیک میلنگ کا شکار تھی۔ تاہم ڈی آئی جی اسد رضا نے یہ انکشاف کیا کہ حمیرہ اصغر نے اپنا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہونے کی شکایت متعلقہ تھانے میں ضرور درج کروا رکھی تھی، جس پر کارروائی اس وقت جب وہ زندہ تھی جاری تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے فلیٹ سے کسی بھی قسم کی ڈپریشن کی دوائیاں برآمد نہیں ہوئی ہیں، لہٰذا یہ بھی واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار تھیں یا نہیں۔ واضح رہے کہ اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار موت نے نہ صرف شوبز انڈسٹری کو ہلا کے رکھ دیا ہے بلکہ پورے معاشرے میں اس وقت تنقید، کردار کشی اور سنسنی خیزی جیسی جو منفی رویے ہیں اس پر بھی بے تحاشا سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ حمیرہ اصغر کے جو میک اپ آرٹسٹ ہیں دانش مقصود، اداکارہ کی موت کو کیش کرنے والوں پر برس پڑے۔ جی بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں، اداکارہ کے سٹائلسٹ دانش مقصود اداکارہ کی موت کو کیش کروانے والوں پر برس پڑے۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دانش مقصود کے مختلف ویڈیو کلپس اس وقت وائرل ہو رہے ہیں، جس میں انہوں نے دکھاوا کرنے والے شوبز انڈسٹری کے فنکاروں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے فنکاروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حمیرہ اتنے عرصے سے لاپتہ تھی، ان کے ساتھ کام کرنے والے بالخصوص حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم لو گرو کی کاسٹ اور ریالٹی شو تماشا گھر کے میزبان اور ان کے ساتھیوں کو حمیرہ کی گمشدگی کا علم نہیں ہوا۔ انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں تو حمیرہ کے ساتھ کام نہیں کرتا تھا، لیکن جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے ان میں سے کسی کو بھی ان کی ذرا برابر کمی محسوس نہیں ہوئی۔ تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ فلم لو گرو، اس کی پروموشن میں حمیرہ نہیں تھی، اس کی ڈبنگ میں حمیرہ نہیں کسی اور سے ڈبنگ کروا لی۔ تو یہ کتنی مسٹیریس چیزیں ہیں کہ ہم ارد گرد لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہم ارد گرد لوگوں کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے، ہم ارد گرد انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ یہ صرف حمیرہ کی بات نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اپنے مطلب کے تحت رشتہ بناتے ہیں، رشتوں میں جڑتے ہیں، اور جب ان کی تنہائیاں پوری ہو جاتی ہیں یا ان کے مطلب پورے ہو جاتے ہیں تو بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہیں، یا آپ ہمارے ساتھ چل نہیں پا رہے، یا آپ اس سپیڈی دنیا میں آپ جو ہیں وہ بہت سلو ہیں، کچھوے کی چال چلنے والے لوگوں کا زمانہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے لوگ آپ کو زندگی سے نکال کے پھینک دیتے ہیں اور نئے لوگوں میں ان کی زندگیاں جو ہے وہ پھر مگن ہو جاتی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کافی زیادہ لو گرو کی بات کروں میں تو پروموشن کر رہے تھے، ڈبنگ نہیں ہوئی، بڑی مسٹیریس بات ہے، ان کو عجیب نہیں لگا؟ کتنی عجیب سی بات ہے۔ اسٹائلسٹ نے یہ بھی کہا کہ جب یہ معاملہ توجہ کا مرکز بن گیا تو اداکارہ سونیا، یاسر حسین، ریشما گل آ گئیں کہ ہم ان کی تدفین کے لیے تیار ہیں تاکہ شہرت حاصل کر سکیں۔ یہ لوگ اس سے پہلے کہاں پہ تھے؟ انہوں نے اداکارہ رابعہ کلثوم کی تعریف کی اور کہا کہ صرف رابعہ کلثوم تھی جنہوں نے فروری میں مجھ سے اس وقت رابطہ کیا جب میں نے پہلی بار پوسٹ شیئر کی تھی۔ دانش مقصود نے حمیرہ کی لاش اٹھانے والوں پر بھی تنقید کی اور کہا کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ حمیرہ کی موت جو ہے وہ 1 ماہ قبل نہیں کی، یہ مہینوں پرانی ہے، لیکن جنہوں نے لاش اٹھائی ان کا روز کا کام ہے۔ اکثر وہ لوگ کئی ماہ اور 1 سے زائد برس پرانی لاشیں بھی اٹھاتے ہیں۔ کیا انہیں حمیرہ کی لاش دیکھ کر اندازہ نہیں ہوا تھا کہ لاش کتنی پرانی ہو سکتی ہے؟ بہت تکلیف کی بات ہے، دل یقین کرے خون کے آنسو رو رہا ہے۔
یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے خون کے رشتوں کا تو چلیں خیال نہیں رکھتے، یا خون کے رشتوں سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ وقت گزار رہے ہیں وہ بھی آپ کے اپنے نہیں ہیں، کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہے. تو پھر کون ہے آپ کا؟ یہ سوال ہے کہ ہم جو اپنی اس نفسا نفسی کی دنیا میں لوگوں کے لیے اچھا کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے. نہ زندگی میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، نہ مرنے کے بعد کوئی کھڑا ہوتا ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایز اے معاشرہ، ایز اے سوسائٹی، ایز اے ہیومن بینگ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں.